کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس جو ہے جس طرح سے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کی میں بات کر رہا تھا، یا آفیسرس کی ڈسکریشن جس کی میں نے وضاحت کی ہے، تو کیا اس کے خلاف جو ہے وہ لا سوٹ وغیرہ آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آ سکتے ہیں، اور یقیناً آئیں گے۔ اس کی میری اپنی سوچ کے مطابق سب سے پہلے یہ جو میمو اور پریس ریلیز کے درمیان جو اختلاف ہم نظر آ رہا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پالیسی میمو ہے اس کو پبلش نہیں کیا گیا، اور یہ اتنا بڑا، اس میمو کے اثرات اتنے طویل ہیں اور اس کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ اس کو پبلش کرنا چاہیے تھا یہاں پہ۔ اور جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، اگر وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اپنی پالیسی چینج کرنا چاہتی ہے تو جو بھی وہ چینجز کرنا چاہتے ہیں اسے پبلش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہاں پہ امریکہ میں جو ہے وہ فیڈرل رجسٹر ہے۔ فیڈرل رجسٹر سے یہ سمجھ لیجئے کہ روزنامہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، چاہے وہ پرپوزڈ چینجز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یا فنش رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یا پریزیڈینشل آرڈرز ہیں، یا پھر نوٹسز ایشو ہونے پڑتے ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ موجود ہے جو فیڈرل رجسٹر ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یقیناً آپ آن لائن دیکھ سکیں گے کہ ہر روز جو ہے اس کے اندر یہ انفارمیشن آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جو اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق آپ پورے اترتے نہیں، اور اس کے بغیر جو ہے اس قسم کا کوئی آپ اس قسم کے چینجز لانا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں بہت سے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، اور فیڈرل کورٹ کے اندر لا سوٹ کے ذریعے سے اسے ختم کروانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اپلیکیشنز ہیں، جو تنازعات ہیں اور مس انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ بغیر قانون سازی کے اتنے اس قسم کی تبدیلیاں نہیں لا سکتے، اور قانون سازی آپ نے کروائی نہیں ہے۔ تو اگر آپ، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو قانون سازی کروائیے، اور قانون سازی کے ذریعے سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی فیڈرل کورٹ کے اندر معاملہ ہوگا۔ تو اب ایسا کرتے ہیں، اس میں اگر یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں تو میرا خیال ہے سارا دن میں اس پہ بات کرتا رہوں گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ریپڈ کوشچن جو ہمارے سامنے آئے انہیں لے لیتے ہیں، اور ان کا ریپڈ آنسر دے دیتے ہیں۔ مختصر سوال، مختلف جواب۔ مثال کے طور پہ سوال یہ ہے، کیا امریکہ میں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس بند ہو گیا ہے؟ جی نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ دوسرا سوال، کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں؟ جی ہاں، باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی فائلنگ کی جا سکتی ہے؟ یقیناً فائلنگ کی جا سکتی ہے۔ اب دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں، ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے پرانے اسٹیٹس سے نئے اسٹیٹس میں گرین کارڈ لینا چاہتے ہیں، تو کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی فائلنگ کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، ابھی بھی آپ اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی فائلنگ اور انٹرویو میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ USCIS کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 75 کنٹریز، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، ان کی ویزا پروسیسنگ جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ ان کے انٹرویوز وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ویزاز نہیں دیے جا رہے، امیگرینٹ ویزا نہیں دیے جا رہے۔ اور اس میں کہا یہ کیا گیا ہے کہ اس میں پبلک چارج کا ایشو ہے، اور ہم مزید اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، اور جب تک یہ پروسیس صاف نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو جی ہاں، یہاں پر بھی یہ ایکسکیوز جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جناب ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے معاملے جو ہیں، ہماری سوچ اس میں یہ ہے، اور ہم بڑی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے کیا پازیٹیو چیزیں کی ہیں، کیا نیگیٹو چیزیں کی ہیں، اور اس کے بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں مزید پروسیسنگ کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو جی ہاں، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کیا اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے؟ جی ہاں، زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ کیا اس میں زیادہ سختی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل زیادہ سختی ہو سکتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر USCIS کو سو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ان کی ڈومین ہے، اور جہاں تک اس قسم کے معاملات ہیں اس میں ان کو بہت سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صرف اس صورت میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے قائن اور آئین سے ہٹ کے کوئی میموز وغیرہ بنائے ہیں اور کوئی پروسیجر بنایا ہے۔
کیا انٹرویو کے بعد فیصلہ سنانے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے؟ جی انٹرویو بھی ہو گیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے، گرین کارڈ کے لیے، چاہے وہ امپلائمنٹ کے بیس کے اوپر تھا، چاہے پولیٹیکل اسائلم کے بیس کے اوپر ہے، چاہے وہ فیملی پٹیشن کی بیس کے اوپر ہے. تو جی ہاں، انٹرویو کے بعد فیصلہ سنانے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ امیگریشن سروس کہہ سکتی ہے کہ ہم نے کچھ انویسٹیگیشن کی ہے، ابھی کچھ اور انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور ہم نے اسی لیے ہمیں زیادہ وقت کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایک اور یہ سوال کہ کیا امیگریشن میمو کو قانون کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، میمو جو ہے وہ قانون نہیں ہے، اور اگر امیگریشن سروس جو ہے اسے قانون کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے تو پھر اس میمو کو ایک سائڈ پر رکھ دیجئے اور قانون سازی کیجئے، کانگریس سے جو ہے باقاعدہ کانگریس میں بل پاس کیجئے، اور اس کے بعد نیا قانون لے کے آئیے کہ جس میں آپ وسیع تر بنیادوں پر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ فیڈرل کورٹ میں جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ 3-4 میں نے گراؤنڈز بتائی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر فیڈرل کورٹ میں اس میمو کو جو ہے چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور مجھے اس میں بہت لچک نظر آ رہی ہے کہ فیڈرل کورٹ میں جس وقت یہ معاملہ جائے گا، جس طریقے سے یو ایس سی آئی ایس کی میمو کے بارے میں اعتراضات کیے جائیں گے قانون اور آئین کے حوالے سے، تو اس میں بہت بڑے چانسز موجود ہیں کہ ان چیزوں سے نجات حاصل کی جا سکے گی. اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس اگر ناکام ہو جاتا ہے تو کیا ان اپلیکینٹس کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی انڈیپینڈنٹ گراؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی گراؤنڈ ہو سکتی ہیں کہ اب جو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کیا گیا تھا، صرف یہ نہیں ہے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اگر کوئی شاید انٹرویو میں جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارا کیس نہیں کر رہے، اب تمہیں پکڑتے ہیں اور تمہیں ڈیپورٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک علیحدہ پروسیس موجود ہے ڈیپورٹیشن کا کہ جسے استعمال کرنے کی ضرورت ہو. یہ سوال کہ کیا ای اے ڈی اور ایڈوانس پرول کے لیے نئے سٹینڈرڈ بنائے جائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت آپ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، اگر لیٹ سے کہ کسی نے یو ایس سٹیزن سے شادی کی اور وہ شخص یہاں پہ لیگل طریقے سے آیا تھا، تو اگر اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ورک آتھرائزیشن، جب تک اپلیکیشن پروسیس ہوتی رہے گی، انٹرویو کا ٹائم نہیں آتا یا گرین کارڈ ان کا اپروو نہیں ہوتا، ان کو ای اے ڈی جو ورک آتھرائزیشن ہے وہ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سفر بھی کر سکتے ہیں. تو کوشچن کیا یہ ہے کہ ای اے ڈی اور ایڈوانس پیرول کے لیے نئے سٹینڈرڈ مقرر کیے جائیں گے. جی ہاں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے لیے نئے سٹینڈرڈ مقرر کیے جائیں گے، اور خاص طور پہ امیگریشن سروس کی جو پالیسی ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسپرٹ آف لیٹرز ہے، جو الفاظ لکھے گئے ہیں، ہم ان الفاظ تک محدود نہیں رہیں گے. ہم دیکھیں گے کہ عملاً اس شخص کے کون سے نیگیٹو ایشوز ہیں اور کون سے پازیٹیو ایشوز ہیں. اب اس میں اگر آپ چلے جائیں تو یقین جانیے کہ وہ ایک ایسا لمبا راستہ ہے کہ جس پہ چل چل کے لوگ تھک جائیں گے، لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے.